اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے پھر ایک اور پارٹ لے کر آیا ہوں 8th کلاس سوشل سائنس کا، جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ہسٹری سیکشن سے ٹرائبلز، دکوز اینڈ دا بگن آف گولڈن ایج. جو برسن موڈا کا نظریہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا تیسرا حصہ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج ہم پڑھیں گے کہ جو ٹرائبل پیپل تھے، چاہے وہ شفٹنگ کلٹیویٹرز تھے، چاہے وہ ہنٹر گیدررز تھے یا اینیمل ہرڈرز تھے، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے. Some herded animals. Many tribal groups lived by herding and rearing animals. بہت سے جو قبائل لوگ تھے، جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اینیمل مال مویشیوں کو پال کر چارہ کر اپنی زندگی گزارتے تھے. They were pastoralists. Pastoralists who move with their herds of cattle or sheep according to the seasons. Pastoralists وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے جموں کشمیر میں وہ بکروال لوگ ہوتے ہیں. سیزن کے مطابق گرمیوں کے سیزن میں وہ کشمیر ڈویژن کے جنگلوں میں اپنے بھیڑ بکریاں لے کر آتے ہیں، یہاں کے جنگلوں میں انہیں پالتے ہیں. جب یہاں پر سردی کا موسم ہوتا ہے تو وہ وہاں ان کو شفٹ کر کے جموں کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. جموں راجوری پونچھ، وہاں پر وہ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں. تو یہی پیسٹرولسٹس. اور جو میڈیول، جو ہم برٹش انڈیا کی بات کریں، جب انگریزوں کا ہندوستان پر راج چل رہا تھا تو اس زمانے کے جو ہرڈرز تھے وہ پیسٹرولسٹس تھے. وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے بھیڑ بکریاں، اپنے گائے بھینسیں لے کر انہیں پالتے تھے. when the grass in pond was exhausted، کیا ہوتا تھا جب ایک جگہ پر گھاس ختم ہوتی تھی تو انہیں دوسری جگہ پر لے جا کر وہاں پر انہیں پالتے تھے. the Van Gurjars of Punjab hills and the Labadis of Andhra were cattle herders. اگر ہم گجر تھے پنجاب کے پہاڑوں میں جو گجر رہتے تھے، یا آندھرا پردیش کے جو لابادی تھے، وہ کیٹل ہرڈرز تھے. دا گاڈیز آف کالو ور شیپ ہرڈرز. کلو ایک جگہ کا نام ہے، وہ شیپ پالتے تھے. اور بکروال جموں کشمیر تھے، وہ بکریاں پالتے تھے. تو غرض یہ ہے کہ جو قبائل لوگ تھے، ٹرائبل پیپل تھے، وہ مختلف قسم کے کاموں میں مشغول تھے اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے. سم وائر شفٹنگ کلٹیویٹرس، سم وائر فوڈ اینڈ ہنٹر گیدررس، سم وائر دوز اینیمل ہرڈرس. سم ٹوک ٹو سیٹلڈ کلٹیویشن. اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اب فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک ہی جگہ پر رہ کر زراعت کاری کریں گے، کلٹیویشن کریں گے. ایون بفور دا 19th century، اگر ہم بات کریں 19ویں صدی کے پہلے کی بات، مینی فرام ود ان دا ٹرائبل گروپس، یہ جو ٹرائبل گروپس ان میں سے بہت سے لوگ ہیڈ بگن سیٹنگ ڈاؤن. وہ ایک ہی جگہ پر انہوں نے اپنے لیے رہائشی انتظام کیا، ایک ہی جگہ بسنے لگے. اینڈ کلٹیویٹ دیئر فیلڈ ان ون پلیس ایئر آفٹر ایئر. وہ اب انہوں نے فیصلہ کیا مستقل طور پر ہم ایک ہی جگہ پر رہیں گے. جو انہیں کھیت کھلیان ہیں ان میں ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ان میں زراعت کاری کریں گے.
انسٹیڈ آف موونگ فرام پلیس ٹو پلیس. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنے کے بجائے کیوں نہ ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھیں, ایک ہی جگہ پر قرار کریں تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے. دے بگین ٹو یوز دا پلو اینڈ گریجولی گاٹ رائٹس اوور دا لینڈ. اب انہوں نے کیا کیا, ہل کا استعمال کیا, زمین جوتنے کے لیے انہوں نے ہلوں کا استعمال کیا. تو آئے دھیرے دھیرے ان کے قبضے میں جو زمینیں تھیں وہ ان زمین پر ان کے حقوق دیے گئے. ان مینی کیس لائک دا منڈا آزاد چھوٹا, اگر چھوٹا ناگپور کی بات کریں جہاں پر منڈا جس قبیلے کا یہ برسا منڈا تھا, دا لینڈ بلانگ ٹو دا کلین ایز اے ہول. یہ جو کلین مینز دا کمیونٹی, دا ہیبیٹیشن, جو ہیبیٹیشن تھی ان کی بستیاں تھیں وہ ان سبوں کی زمینیں ہوتی تھی. Although Karen were regarded as descendants of the original settlers. اور جو کلین کے جو ممبرس تھے یعنی جو بستی کے جو ممبرس تھے انہیں جانشین کہنے لگے جو اوریجنل سیٹلرس تھے, جو اصلی باشندے تھے ان کے جانشین بن گئے. who had first cleared the land, جن لوگوں نے پہلے زمین صاف کی ہوتی تھی. therefore all them had rights on the land. لہذا اب سبھی جو چاہے وہ ٹرائبل پیپل تھے جو اب پرماننٹ سیٹل ہو گئے ایک ہی جگہ پر, یا جو اوریجنل لینڈ اونرس تھے, اب ان کے الگ الگ حقوق تھے اس زمین پر, یعنی اب وہ اس زمین پر ان کے حق بن گئے. Some became chiefs and others followers. کچھ لوگ سردار بن گئے ان قبیلوں کے اور کچھ لوگ ان کے ماننے والے بن گئے. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. جو امیر لوگ تھے وہ اپنی زمین کرایہ پر دیتے تھے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو, خود اس پر کام کرنے کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کو یہ زمین کرایہ پر دیتے تھے. British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhaus as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. جو انگریز تھے ان کی پوری نگاہیں تھیں ان لوگوں پر, چاہے وہ گونڈوا تھے یا سنتھال ٹرائبل پیپل تھے. انہیں لگا کہ یہ زیادہ سے زیادہ سویلائزڈ ہے, تہذیب یافتہ ہے بنسبت وہ جو مال مویشی پالنے والے لوگ ہیں ان سے یہ زیادہ سویلائزڈ ہے. who lived in the forest were considered to be wild and savage. جو لوگ جنگلوں میں رہنے تھے انہیں یہ جنگلی اور بدتمیز لوگ سمجھتے تھے. they needed to be settled and civilized. انگریزوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو جنگلی قبائل لوگ تھے they were savage and uncivilized. وہ گدے اور بدے, ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے. they needed to be settled and civilized. انہیں ہمیں سویلائز کرنا ہے, یعنی ہمیں تہذیب سکھانی ہے کہ زندگی کس کے زندگی میں اصلی کام کیا ہے. ایک ہی جگہ پر انہیں بسا کر انہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھانے ہیں. دیٹ از کالڈ civilization, needed to be settled. یہ انگریزوں کا ماننا تھا کہ یہ جو جنگلی قبائل ہو, چاہے وہ پیسٹرولسٹس تھے, ہنٹر گیدررس تھے, وہ انہیں سویج اینڈ وائلڈ سمجھتے تھے, گندے اور جنگلی لوگ جنہیں انسانی بستی سے کوئی واسطہ نہیں تھا. انگریز چاہتے تھے کہ یہ جو جنگلی لوگ ہیں یہ ایک ہی جگہ پر بس کر اچھی زندگی گزاریں, سویلائزڈ زندگی گزاریں. یہ انگریزوں کی کوشش تھی. اس کے آگے انگریزوں نے ان لوگوں کو سدھارنے کے لیے کیا کیا یہ کل پڑھیں گے. خدا حافظ.